اولاد اگر نافرمان ہے تو وجہ کوئی اور نہیں ہے، اس کی وجہ اس کا باپ ہے، اس کی ماں ہے، اس کے دادا جی ہیں، اس کے نانا جی ہیں۔ کیوں؟ کہ جب آپ خود اللہ کی فرما برداری نہیں کرو گے، جب آپ خود رب کے نافرمان ہو تو آپ کی اولاد کا کیا ہوگا؟ اولاد آپ کو دیکھ کر کے چلتی ہے، اولاد کھانا آپ کو دیکھ کر کے کھانا کھانا سیکھتی ہے۔ اولاد کا ہر عمل وہی ہوتا ہے جو باپ کا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہماری اولاد نیک ہو تو پہلے خود نیک بن جاؤ، خود نیک ہونا ہوگا، سر پہ ٹوپی رکھنی ہوگی، چہرے پر داڑھی کو سجانا ہوگا، اسلامی لباس پہننا ہوگا، قرآن کی تلاوت صبح و شام کرنی ہوگی، 5 وقت نماز ادا کرنی ہوگی، اللہ کو راضی کرنا ہوگا، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہوگی۔ جب جا کر کے کہیں آپ کو اس گلشن میں خوشبو نظر آئے گی، خوشبو آپ کو دکھائی دے گی، آپ کو جب ہی کھلتے ہوئے گلاب دکھائی دیں گے۔ ایسے تھوڑی کہ ہم خود بیٹھے ہیں ہاتھ جوڑ کر اور یہ سمجھتے ہیں کہ پانی گھر آ جائے، کھانا گھر آ جائے، ہر چیز ہمارے گھر پہنچے۔ کیسے پہنچے گی؟ ہمیں پہلے کوشش کرنی پڑے گی۔ ایک بات تو میں نے بتا دی، دوسری بات سمجھیں۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کاروبار کی بڑی بدحالی ہے، مدہ چل رہا ہے، کاروبار ہمارا اچھا نہیں ہے، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے۔ آؤ سمجھو، اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وجہ بھی ہماری ہے۔ اس سے پہلے قرآن پاک کی ایک آیت سن لیں، اللہ ارشاد فرماتا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں کوئی بھی اگر مصیبت پہنچتی ہے تو تمہارے ہاتھ کی کمائی ہوئی ہے، کمی ہم نے کی ہے، کمی پڑوسی محلے والے کی نہیں ہے، کمی ہماری ہے۔ کیا کمی ہے؟ رزق کی کمی کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندو اگر چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو، سب چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ کون کون چاہتا سبحان اللہ بولے؟ ابھی پھر تعویذ لینا مت آنا امام صاحب کے بعد، ابھی تو آپ ہاتھ کھڑے نہیں کر رہے، اس کا مطلب آپ کے کاروبار اچھے ہیں، اور پھر تعویذ لینے آؤ گے کاروبار مت دے ہیں۔ ابھی چکر لگا لیا جائے کہ ہمارے ایک مدرسہ اس کا تعاون کر دیجئے تو 50+ لوگ کہیں گے حضرت ابھی پھر اگلی بار آ جائیے گا، ابھی گیہوں بڑھیا نہ ہوئے، ابھی دھان بڑھیا نہیں ہوئے، ابھی مکہ نہیں نکلی، ابھی فلاں نہیں ہوا، ابھی فلاں نہیں ہوا۔ رزق کی کمی کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا نے ارشاد فرمایا، اگر چاہتے ہو رزق میں برکت ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ کیا جائے، تمہارے ساتھ بھلائی کی جائے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بندو صلہ رحمی کیا کرو۔ توجہ میری طرف، کیا فرمایا بندو؟ صلہ رحمی کیا کرو۔ کہاں رہ گئی صلہ رحمی؟ یہ تو نام بھی باقی نہ رہا، ہمیں تو صلہ رحمی کا نام تک یاد نہ رہا، عمل تو دور کی بات ہو گئی۔ ہر آدمی ظلم پر اترا ہوا ہے، باپ بیٹے پر ظلم کر رہا ہے، وہ اس کی آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا، بھائی بھائی پر ظلم کر رہا ہے، وہ اپنے بارے میں اپنے بھائی کے بارے میں نہیں سوچتا، رشتہ دار دوسرے رشتہ داروں کو ڈبونے کو چکر میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کسی کے بارے میں نہیں سوچتا۔ یاد رکھ، اگر تو چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو جائے تو تو دوسروں کے بارے میں اچھا سوچا کر، تو ظلم کرنا چھوڑ دے، تو غیبت کرنا چھوڑ دے، برائی کرنا چھوڑ دے، لوگوں کو اگر چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے تو دعا کیا کر مالک میرے پڑوسی کو امیر کر دے، میرے بھائی کے کاروبار میں برکت کر دے، میرے باپ کے کاروبار میں برکت کر دے، ہمارے محلے والوں کو مالدار کر دے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تو دوسروں کے لیے دعا مانگے گا تو اللہ کی رحمت پہلے تیرے دروازے پر برسے گی، پھر دوسرے کو جا کر ملے گی۔ پہلے تیرے گھر رحمت برسے گی۔ ہم چاہتے نہیں ہیں ہمارے گھر رحمت برسے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ میں ہی امیر ہو جاؤں لیکن اور کسی کے گھر نہ رحمت آئے، تو سوچتا رہ جائے گا
اور خالی ہاتھ چلا جائے گا، تیرا بھلا نہیں ہو سکتا۔ بھلا جب ہی ہوگا جب تو اوروں کے بارے میں سوچے گا۔ بھائی کے بارے میں اچھا خیال رکھا کر اگر بچنا چاہتا ہے، بہن کے بارے میں اچھا سوچا کر اگر بچنا چاہتا ہے، باپ کا ادب کیا کر اگر بچنا چاہتا ہے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کیا کر اگر تو بچنا چاہتا ہے۔ باپ کا نافرمان ہے، ماں کی فرما برداری نہیں کرتا، بھائیوں کو ستاتا ہے، بہنوں کا ادب نہیں کرتا، محلے والوں کی نظر میں برا ہے، علاقے والوں کی نظر میں تو برا ہے، پھر چاہتا ہے کہ یار میرے ہی گھر پریشانی کیوں، میرے ہی گھر بیماری کیوں، میرے ہی گھر تنگی کیوں، میرے ہی گھر تکلیف کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے تو نے اپنے ہاتھ کی کمائی کما رکھی ہے، اس لیے تو پریشانی میں مبتلا ہے۔ اگر تو رب کے فرمان کے مطابق عمل کر لیتا، آقا کی سنتوں پر عمل کر لیتا، آقا نے ارشاد فرمایا بندے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کیا کر۔ اپنے لیے جو پسند کرتا وہ بھائی کے لیے کیا کر، جبھی تو تیرے کاروبار میں برکت ہوگی، جبھی تو تیری پریشانی دور ہوگی۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی؟ اولاد نافرمان ہے، اس کے لیے ہمیں پریکٹیکل کرنا پڑے گا، عمل ہمیں خود کرنا پڑے گا، ہمیں خود اٹھنا پڑے گا۔ جبھی بتائیں تو صحیح، رب ہی ہم سے راضی نہیں تو اولاد راضی کہاں سے ہوگی؟ جب ہم سے رب ہی راضی نہیں ہے تو دنیا والے کیسے راضی ہوں گے؟ اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہیں تو غیب سے ہر طرف سے یہی آواز آئے گی، یا بندے تو میرا ہو جا، ساری دنیا تیری ہو جائے گی۔ آواز آئے گی، بار بار آواز آئے گی۔ تو چاہتا ہے آسمان سے تجھ پر رحمت نازل ہو، تو چاہتا ہے رب تجھ پر مہربان ہو جائے، تو بندوں پر مہربان ہو جا، تیرا رب تجھ پر مہربان ہو جائے گا۔ ان باتوں پر عمل کریں میرے عزیز ساتھیوں۔ خالی لڑائی کرنے سے، جھگڑا کرنے سے، شور کاٹنے سے اور بلا وجہ کا ہم جو معاملہ طے کرتے ہیں نا اپنی فیملی میں، ڈسٹربنس جو کرتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ایک بار، 100 بار، کروڑ بار کوشش کر لو، تمہارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو سب کو اکٹھا کر دیں، ٹھیک کر دیں، اصلاح کر دیں۔ ہمیں اپنی سب سے پہلے کوشش کرنی پڑے گی، اور کوشش کرنے کے بعد اس مالک کے بھروسے پر چھوڑنا پڑے گا۔ مالک میں نے اپنا سر تیرے سامنے جھکا دیا ہے، میں نے اپنی پیشانی کو تیرے گھر میں رکھ دیا ہے، اب تیری مرضی ہے، میری اولاد تیرے حوالے، میرے رشتہ دار تیرے حوالے، میری بستی والے تیرے حوالے، میرے محلے والے تیرے حوالے، اے مالک سب تیرے حوالے ہیں۔ تو جیسے مجھے اپنے گھر میں جھکنے کی توفیق دیتا ہے، میرے بھائی کو بھی گھر میں آنے کی توفیق دے دے، میرے بیٹے کو بھی اپنے گھر میں آنے کا جذبہ عطا فرما، ہمارے محلے والوں کو نمازی بنا دے، ہمارے رشتہ داروں کو نمازی بنا دے۔ لیکن دوری تو بہت ہے نا۔ میں یہاں پر ایک بات بہت توجہ کے ساتھ آپ کو تنبیہ کرتے ہوئے، بہت توجہ کے ساتھ آپ نے سنا ہے، ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا آپ سے۔ ہمارے ہاں ایک اتنی برائی اور اتنا بڑا معاملہ ہمارے درمیان پھنس چکا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اور ہم دھکیل رہے ہیں دوزخ کی آگ کی طرف۔ کیوں؟ ہم اس بات کو نہیں سمجھتے، ہم اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ کون ہے جو ہمیں بچائے گا، کون ہے جو سچائی کے راستے پر ہے، کون پیر ایسا ہے کہ جس کے ہاتھ میں دینے کے بعد ہمارا بیڑا پار ہوگا، کون ایسا پیر ہے جو خود بھی کامل ہے، ہمیں کامل کر دے گا۔ نہیں سوچتے۔ ہمیں چاہیے ہوا میں اڑنے والا، ہمیں چاہیے 2-4 میٹھی باتیں کر کے دل جیتنے والا۔ یاد رکھ لیجئے کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ یہاں تک بھی کہہ چکے قبلہ اس محرم کے مہینے میں جب ان سے کہا گیا ہے بھائی برائی سے بچ جا، اگر تو ذکر حسین ہی کر رہا ہے تو آج صبر کر لے، کیا کر لے؟ صبر کر لے، رک جا برائی سے۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، امام حسین کی شہادت کا دن ہے، رک جا برائی سے، مان جا۔ تو وہ کہتا ہے حضرت ایک ہی دیات کی تو بات ہے، آج کا ہی تو دن ہے، ہم کون سے پورا سال بجا رہے ہیں، ہم آج ہی تو بجائیں گے۔ اور وہ الو کے پٹھے
اور وہ خبیث اور مردود نالائق بن کر جو پیر بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کامیابی ملے گی تو اسے بھی ملے گی، ہم اسے بجائیں گے تو گویا ہم یزید کی پیٹ کو پیٹ رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کامیابی ایسے مل جائے، نہیں مل سکتی۔ تجھے سب سے پہلے کامل پیر تلاش کرنا ہوگا۔ کامل پیر کی نشان جو تجھے نمازی بنا دے، جو تجھے روزے کی تبلیغ کرے، جو تجھے حج کا طریقہ سکھا دے، جو تجھے بتائے کہ ماں باپ کا ادب کیا ہوتا ہے، جو تجھے بتائے کہ امام حسین کی تعلیم کیا ہوتی ہے، جو تجھے بتائے کہ امام حسن کا مرتبہ کیا ہے، جو تجھے بتائے کہ مولا علی شیر خدا کا کیا طریقہ تھا، جو تجھے بتائے کہ صدیق اکبر کی محبت کیسی ہوتی ہے، جو تجھے بتائے کہ عمر فاروق کا میزان، عمر فاروق کا طریقہ کیا تھا، جو تجھے بتائے کہ عثمان غنی کی سخاوت کیسی تھی، جو تجھے بتائے کہ علی کی شجاعت کا عالم کیا تھا، وہی تجھے کامیابی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ خالی داڑھی رکھ دینے سے اور بلا وجہ لڑائی کا ڈنڈا لے کر چوراہے میں کھڑے ہونے سے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ ہی اپنے آپ کو منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے۔ اور اگر میں اس بات کو کھلے لفظوں میں کہوں تو شاید آپ اور سمجھ جائیں گے، لیکن میں اشارے میں آپ کو بہت کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اپنے آپ کو بچا لو، اپنے آپ کو سنبھال لو۔ صرف حسین حسین کرنے کا نام ایمان نہیں ہے، امام حسین کی تعلیمات پر عمل کرنے کا نام ایمان ہو رہا ہے۔ حسینیت یہی ہے کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں صبر کر کے دکھایا۔ 2 آیات میں نے پڑھی تھی، ایک کے تعلق سے میں نے مختصر 2-4 باتیں جتنی مجھے آتی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ دوسری بات میں بس مختصر 2-4 باتیں اس پر عرض کر کے ختم کروں گا۔ انہوں نے کربلا کے میدان میں صبر کر کے دکھایا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ سمجھیے گا بات کو، اللہ فرماتا ہے ایمان والو مدد چاہو نماز سے اور صبر سے۔ بس 2 باتوں پر غور کرنا۔ کیا فرماتا ہے اللہ رب العزت؟ مدد چاہو نماز سے، بولے نماز کا نام تو لے لیں، کم سے کم بولے، زور سے بولے، کس سے؟ نماز سے اور صبر سے۔ اگر آپ کو مدد چاہیے، ارے آپ اور ہم کوئی اپنے آقا سے بڑی شان رکھنے والے ہیں کیا کہ ہمارا مرتبہ اتنا اونچا ہو گیا کہ ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، کہ ہم اتنے بخشے بخشائے آ گئے کہ ہمیں خدا کے گھر میں جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ ہم اتنے پہنچی ہوئی شخصیت ہیں کہ ہمیں صبر کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بات سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ایک رات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، کھڑے ہو گئے عبادت کے لیے، اور ایسی عبادت کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ گیا، پیر سوج گئے۔ سیدہ عائشہ نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے میرے سرتاج یہ تو بتائیں، اے میرے آقا کرم فرمائے، آپ کی برکت سے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ کی برکت سے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ آپ تو معصوم ہیں، لیکن آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ گیا، اتنا اپنے عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کر لیا کہ آپ کے پیر مبارک سوج گئے۔ یا رسول اللہ، آپ کو اس قدر مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اے بندے سن، یہ مدینے والے کا فرمان ہے، یہ ایک سنی بتا رہا ہے، سنی، یہ ایک حسینی اس بات کو بتا رہا ہے، حسینی، ایک غوث پاک کا چاہنے والا اس بات کو بتا رہا ہے۔ حسینی اسے نہیں کہتے کہ نماز چھوڑ دے، ڈھول بجا لے، ڈی جے بجا لے، حرام کاری کر لے، ماں بہن کو ایک جگہ جمع کر دے، غیر کی بیٹی کو سامنے بٹھا کر بے حیائی کی باتیں کر لے۔ یہ سنیت نہیں ہے، یہ حسینیت نہیں ہے، یزیدیت اسی کا نام ہے۔ نماز چھوڑنا یزیدیت ہے، اور ماں بہن کے ساتھ بے حرمتی کرنا یزیدیت ہے۔ یہ یزیدیت ہے، یہ حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تو کیا کہتی ہے؟ تو یہ کہتی ہے کہ تم اتنی رات کو اتنے لمبے وقت تک قیام کیوں کرتے ہو؟ تمہیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، عائشہ مجھ پر اللہ کا بڑا کرم ہے، مجھ پر اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ اور کتنی رحمت ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عائشہ مجھ پر اللہ کا اتنا احسان ہے، اَفَأَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا،
کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ارے آپ اللہ کے شکر گزار بندے نہیں بننا چاہتے؟ ارے نماز چھوڑ کر کون سی راہ چلنا چاہتے ہو؟ نماز چھوڑ کر کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو؟ نماز چھوڑ کر کامیابی نہیں ملے گی۔ ان لوگوں سے بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، جو آپ کو کہتے ہیں کہ نماز چھوڑ دو۔ نماز کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، ایک بار نہیں 1000 بار دکھا دیں گے قرآن میں نماز کا ذکر آیا ہے۔ کتنی جگہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ اور قرآن کے ایک زبر کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور لوگ نماز کا انکار کر کے اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں۔ اگر نماز کا انکار کرنے والا حسینی ہے تو پھر یزید کو کیا کہو گے؟ پھر یزید کو کیا نام دو گے؟ اسے اپنا پیر و مرشد مانو گے کیا؟ کیا اسے اپنا پیشوا سمجھو گے کیا؟ کیا اسے حق پر جانو گے کیا؟ کون سی راہ اختیار کر چکے ہیں ہم لوگ میرے عزیز ساتھیوں؟ لوٹ آؤ، پلٹ آؤ، راہ نجات یہی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ارے کم سے کم بندے اتنا تو سوچ لے، اتنی تو فکر کر لے کہ تو اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جا۔ کون اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہیں بننا چاہتا؟ ہر آدمی بننا چاہتا۔ زور سے بولیں سبحان اللہ۔ ہر آدمی بننا چاہتا اپنے رب کا شکر گزار بندہ۔ شکر گزاری گھروں میں نہیں، کھیتوں میں نہیں، بستی علاقے میں گھومنے سے نہیں، شکر گزاری اللہ کے گھر میں۔ شکر گزاری یہ ہے صبح اٹھ کر فجر پڑھ لیا کر۔ ارادہ ہے آپ لوگوں کا یا نہیں ہے؟ انشاءاللہ یہ حسینیت ہے، یہ حسینیت ہے۔ ہاں ابھی اگر بریانی کا نام، قورمے کا نام لے لیا جاتا اور کہا تھا چلو گے دعوت میں، ہاتھوں کی بات تو دور خود بھی کھڑے ہو جاتے۔ نماز کے لیے 4 سے 8 آدمی نے ایسے ایسے کر کے وہ بھی نیچے کر لیا کہیں میرا ہی نام نہ آ جائے۔ نہیں، اگر حسینی بننا چاہتے ہو تو کربلا کے میدان میں امام حسین نماز کو ختم کرنے نہیں، نماز کو چھڑوانے نہیں، نماز پر پابندی کرنا سکھا کر گئے اور بتا کر گئے، اے بندے اگر تو حسینی بننا چاہتا ہے اور حسینیت تیرے دل میں زندہ رہے تو رب کے گھر میں جایا کر، سجدہ کیا کر، رب کو راضی کیا کر۔ تو جیے گا بھی حسینی، مرے گا بھی حسینی، اور جنت میں جائے گا بھی حسینی بن کر، اور رہے گا بھی امام حسین کے ساتھ۔ اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ دوسری بات کیا؟ نماز سے مدد چاہو، پریشانی، بیماری، تنگی، تکلیف کچھ بھی آ جائے، اے میرے بھائیوں ہماری تمہاری مشکل کیا ہے؟ سب سے بڑی آزمائش اللہ اپنے نبیوں پر اتارتا ہے کیونکہ وہ اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ ہم پر اتنی بڑی آزمائش نہیں اترتی ہے۔ اتنی بڑی آزمائش اللہ اپنے پیارے بندوں کو اتارتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام پر جب اتنی بڑی آزمائش کوئی بھی اترتی، انبیاء مصلی بچھا لیتے، انبیاء اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے، عبادت میں مشغول ہو جاتے، نماز پڑھتے، اپنے رب کو راضی کرتے، بلا ٹل جاتی، پریشانی دور ہو جاتی۔ اور ہمارا حال کچھ اور ہے۔ آخری بات صبر۔ توجہ رکھیے گا، اب اس بات میں سب کو شامل کر لوں گا، بالخصوص نوجوانوں کو۔ نوجوان اتنا بے صبرہ ہے، اتنا بے صبرہ ہے، انتہا درجے کا بے صبرہ ہے۔ اس کی تعریف ہی مجھے نہیں آتی کہ بے صبرہ کتنا ہو گیا۔ وہ کہتا ہے اس سے کوئی گانے مت سنو، حضرت یہی تو عمر ہے۔ اس سے کہو بھائی یہ برائی سے بچ جا، حضرت یہی تو عمر ہے۔ اس سے کہو بھائی یہ چراہے اڈے آباد کرنا چھوڑ دے، حضرت یہی تو عمر ہے، ساری زندگی نماز ہی تو پڑھنی ہے۔ اس سے اگر کہہ لیا جائے ارے شراب چھوڑ دے، وہ کہتا بڑھاپے میں کون شراب پیے گا، جوانی دیوانی ہے ابھی پینے دے۔ اس سے اگر کہہ دیا جائے برائی چھوڑ دے، چوری چھوڑ دے، ماں باپ کا فرما بردار بن جا، تو اندھا بن جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، اور کہتا آج ہی تو شادی ہے۔ شادی جب آتی ہے گھر میں، اس سے کہا ڈی جے مت بجانا، ڈھول مت بجانا، اور یہ غلط رسم مت کرنا۔ ہماری ماں بہن اٹھتی ہے فوراً کہتی ہے مولوی جی تمہیں کیا بتا، ایک ہی تو لونڈا ہے، اس کی آج ہی تو شادی ہے، کوئی شادیاں رو ہو رہی ہیں۔ تو ایک ہی دن اللہ کو یہ نہیں سمجھ رہی کہ میں ایک دن اپنے بیٹے کی شادی کی خوشی کر رہی ہوں اور اس خوشی کے بدلے میں میرا رب ناراض ہو جائے گا۔ یہ کیسی خوشی ہے جس خوشی کے بعد اللہ ناراض ہو جائے؟ ارے خوشی تو وہ خوشی ہے کہ جب تو زمین پر سر کو رکھے، جب تو زمین پر ایسا پیارا عمل کرے کہ رب تیرا تجھ سے راضی ہو جائے، یہی تو خوشی ہے، اسی کو تو خوشی کہیں گے۔ نوجوان سن لے، اس بات پر عمل کر لے، جب محرم کا مہینہ آئے لوگ ڈی جے بجائیں، ڈھول بجائیں تو بچ جا۔ وہ یہ کہیں آج ہی تو بجایا جائے گا، کون سا محرم روز ہو آ رہا ہے، سال میں ایک ہی بار تو آ رہا ہے، اس سے کہو آج ہی تو صبر کا دن ہے۔
کوئی یہ کہے کہ یار فلم میں دیکھ رہا ہوں میں نماز کبھی نہیں پہنچتا، وہ تھوڑی رہ گئی ہے، ملا سننے بعد میں چلا جاؤں گا، اس سے کہ ہاں یہی تو صبر کا مقام ہے، اس کو دفع کر دے، دل پر پتھر رکھ لے، شیطان کو دفع کر دبا دے اور تو محفل میلاد میں پہنچ جا۔ اس بات پر توجہ دلاؤ اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، جب وہ کسی برائی کے لیے تمہیں کہیں اور کہیں گے یار ہماری عمر ہے، یار ہماری عمر ہے برائی کرنے کی، ابھی تو کریں گے ہم لوگ برائی، نہیں تو کب کریں گے، اس سے کہو یہی تو صبر کا مقام ہے۔ ارے جب صبر کرے گا اللہ فرماتا ہے اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوڑی سی پریشانی ہے چپ کر جانے کا نام صبر ہے، یہ بھی صبر ہے۔ چوری سے بچ جا، نیکی کر لے، یہ صبر ہے۔ ڈکیتی چھوڑ دے، یہ بھی صبر ہے۔ گانے سننا چھوڑ دے، یہ بھی صبر ہے۔ برائی کے راستے پر مت چل، یہ بھی صبر ہے۔ ڈھول تاشے کی محفل میں مت جا، یہ بھی صبر ہے۔ تو جہاں پر اپنی زبان سے میں وہ لفظ ادا نہیں کرنا چاہتا جہاں پر وہ اسلام کے خلاف عمل ہو رہا ہو، جہاں پر ناچنے والیاں پہنچ جائیں تو کہتا آج ہی رات تو ہو رہا ہے، میرے دوست کی شادی کب ہوگی؟ اس سے کہا آج ہی تو صبر کا دن ہے۔ تو اگر چاہتا ہے کہ رب صبر، تو سنتا ہے اور چاہتا ہے کہ رب صبر والوں کے ساتھ ہے، میرے ساتھ بھی ہو جائے، تو برائی سے بچ جا۔ رب کا فرمان سچا ہے، جب تو صابر ہو جائے گا تو اللہ والا ہو جائے گا، جب تو صبر والا ہو جائے گا تو اللہ والا ہو جائے گا، جب تو اللہ والا ہو جائے گا تو یاد رکھ پھر یہ دنیا تیری ہے، تو جو چاہے کرے اللہ رب العزت دنیا کی ہر طاقت تجھے عطا کر دے گا جب تو اللہ کا دوست بن جائے گا۔ جب تو اللہ کا دوست بن جائے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ کیا سمجھ میں آئی؟ اپنے آپ کو سدھارو، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور خاص طور سے ایسے پیروں، ایسے ڈسوکلے بازوں کے پیچھے مت جاؤ جنہوں نے دین کے نام کو برباد کر دیا ہے، جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ میں فلاں میاں ہوں اور میں فلاں حسینی ہوں۔ نہیں ہو سکتا جب تک حسینی کردار نہیں اپنائے گا، جب تک حسینی نہیں ہو سکتا۔ حسینی وہی ہے جو حسینی کردار کو اپنائے گا، اسی میں کامیابی ہے۔ یاد رکھو ہمیں سب کچھ ملا تو مدینے والے کے صدقے ملا، اگر وہ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے، ان کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ آؤ مدینے والے سے محبت کر لیں، آقا کی فرما برداری کر لیں، آقا کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر لیں۔ شاعر کہتا ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ ارے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ سب کچھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہے۔ میں نے تو چراغ عشق جلا کر سر عام رکھ دیا، اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی۔ وما علیہ البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔